السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد طارق جاوید۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر 007۔ دوستو، آج ہم محلہ یاسین آباد جامع مسجد محمدی رضوی، جہاں پر خطیب ہیں عبدالشکور رضوی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اعجاز احمد مغل صاحب، جو کہ اس مسجد کے صدر تھے۔ تو آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ قاری صاحب ان کی مسجد کے لیے کیا خدمات تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مدرسے کی تعمیر بھی قاری صاحب نے اور اعجاز صاحب نے مل کر کی۔ عبداللہ بن مسعود کے نام سے جو یہ مدرسہ قائم کیا، ان کے لیے قاری صاحب کی جو محنت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور بھائی اعجاز ان کے ساتھ مل کر اس مدرسے اور اس مسجد کے لیے جو کام کیا انہوں نے، آج ہم قاری صاحب سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ قاری صاحب کا اور اعجاز صاحب کا ساتھ بہت دیر تک ساتھ رہا ہے، اور وہ کس خوبیوں کے مالک تھے اعجاز صاحب، یہ قاری صاحب سے ہی ہم پوچھیں گے۔ جی السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بھائی اعجاز صاحب کے حوالے سے بات کی ہے۔ میرے ساتھ وہ ماشاءاللہ 10 سال سے زیادہ عرصہ میرے ساتھ رہے، اور جہاں وہ مسجد کے صدر تھے، جامع عبداللہ بن مسعود کے صدر تھے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی صدر اپنی منمانی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ ایک ورکر کے طور پہ چلے ہیں۔ مخلص ساتھی تھے، محنتی ساتھی تھے، اور جو کام انہیں ذمہ لگا دیا جاتا تھا وہ بڑے احسن انداز سے اس کام کو نبھاتے تھے۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے، بسا اوقات فنڈ کم ہوتا تو بڑے بہادر انسان تھے، وہ ذاتی طور پہ رقم خرچ کر دیتے، کوئی نہیں پھر آ جائیں گے میں لے لوں گا۔ بہت دفعہ ایسے ہوا، ابھی حال ہی کے اندر بھی ماشاءاللہ کافی رقم ان ذاتی طور پہ خرچ کی کہ میں لے لوں گا۔ مدرسے کے حوالے سے ان کی خدمات بہت خوبصورت ہیں کہ بہت کم ہی ایسے صدر کرتے ہیں جو انہوں نے کردار ادا کیا۔ زمین کی خریداری ہو یا بلڈنگ کی تعمیر ہو یا اس کی ترقی کے حوالے سے، ان کا حلقہ احباب لاہور، کراچی، جہاں جہاں جس شہر میں تھا ان کا حلقہ احباب، تمام کو انہوں نے بذات خود فون کیے کہ ہمارا یہ مدرسہ ہے، ہمارے لیے یہ مسائل ہیں، ہر حوالے سے انہوں نے فنڈ جمع کیا۔ یہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ صدر اتنا دلچسپی لے، کہ ان میں یہ بڑی خوبی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ صدر مسجد میں کہہ دیں گے، دوستوں کو کہہ دیں گے، لیکن ڈور ٹو ڈور گلی محلے میں جا کر دستک دے دے کر فنڈ مانگنا یہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ ان میں بہت بڑی خوبی تھی۔ ویسے تو ان میں بہت خوبیاں تھیں، یعنی یہ ان کی ایک مسجد سے، دین سے ان کا لگاؤ، ان کی محبت اور ایک جذبہ اور ایک عاجزی انکساری۔ دروازے پہ مانگنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ان کی بڑی خوبی تھی۔ ان میں نے ایک اور خوبی دیکھی کہ ان میں تحمل مزاجی بڑی تھی۔ بعض دفعہ لوگ دولت کے نشے میں ان میں تحمل مزاجی نہیں ہوتی، برداشت والی بات نہیں ہوتی، ان میں برداشت بہت بڑی تھی۔ بات کو سننا، سمجھنا، پھر جذبات میں نہیں، دھیمے انداز میں، اور پھر جب وہ بات کرتے تو واقعی ایک منجھا آدمی جیسے بات کرتا ہے نا، سلجھا آدمی، اس انداز سے بات کرتے تھے، اور اپنے موقف کو وہ صحیح بیان کر سکتے تھے۔ 10 بندے بیٹھے ہیں، 20 بیٹھے ہیں، بس اوقات بات کرنی مشکل ہوتی ہے، لیکن بھائی اعجاز صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اور پروقار طریقے سے اور پورے اعتماد کے ساتھ بات کرنے کا ان کو فن تھا، اور اپنی بات منوا بھی لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہر میدان میں
جہاں وہ کاروباری تھے بڑی کامیابیاں عطا فرمائیں، پھر سیاسی حوالے سے بھی ان کا شغف تھا، اس میں بھی ماشاءاللہ ان کو اللہ نے عزت دی، اور مدرسے کی خدمت کے حوالے سے تو وہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سیاسی ہوتے ہیں، مذہبی نہیں ہوتے، یا ان کا اپنے بزنس کے ساتھ پورا شغف ہوتا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ وہ ماشاءاللہ ہر طرف، حتیٰ کہ دینی پروگرام میں اس کو دعوت دی جاتی ہے، ان کو بھی فلاں جگہ پروگرام ہے تو اس میں بھی ضرور پہنچتے ہیں۔ میں نے جتنی مرتبہ ان کو دعوت دی کہ فلاں پروگرام ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، یہ دینی پروگرام ہے، نہیں، ہر پروگرام میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ مذہبی، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سیاسی ہیں لیکن مذہبی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ رات کے تقریباً کافی ٹائم، کوئی 11 بجے کے بعد مجھے ایک فون آیا، میں نے دیکھا بھائی اجاز صاحب کا نمبر تھا، تو انہوں نے ایک بات کی، میں نے کہا خیر تو ہے، کہا کسی بندے سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ایسے ہے، میں نے کہا نہیں، میں اپنے مفتی صاحب سے پوچھوں گا، ایسے نہیں ہو سکتی، حضور کی ذات کے متعلق کوئی ایسی بات تھی۔ تو میں سوچتا رہا، پھر 2-3 دفعہ میں نے کہا بھائی اجاز یار تو بڑا مذہبی آدمی ہے کہ تجھے یعنی اتنا غیرت، اتنا جستجو کہ عام بندہ تو بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا جی میں دینی ماحول میں رہتا ہوں، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ دوسرا بندہ بات کر رہا ہے وہ صحیح نہیں کر رہا حضور کے متعلق۔ میں نے اس کو 2-3 ملاقاتوں میں نے کہا بھائی اجاز بڑی بات ہے یار، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو میرا صدر جو ہے ماشاءاللہ مذہبی آدمی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت کم آدمی ایسی بات ہوتی ہے، تو اصل پتہ چلتا ہے جب کہ بندہ چلا جاتا ہے کس بندے میں کیا خوبیاں تھیں، کن خوبیوں کا مالک تھا، کیسے اس کا مزاج تھا، کیسے اس کی عادات تھیں، کیسی اس کی سوچ تھی، کیسے اس کے معاملات تھے۔ بہت سارے اس کے، یہ تقریباً کوئی 5 سال لگا لو، اس عرصے میں ماشاءاللہ بہت آگے آیا وہ، کاروباری اعتبار سے بھی، سوشل ورکنگ کے اندر بھی، دینی لحاظ سے، ہر اعتبار سے وہ 5 سال میں بہت آگے آیا ہے ماشاءاللہ۔ تعالیٰ نے بڑی عزتیں دی اور تھوڑے وقت میں اس نے ماشاءاللہ اچھا نام بنایا ہے۔ ہم تو کئی مرتبہ دعا کر چکے ہیں، دعا کرتے رہیں گے۔ اس ادارے میں ان کا بھرپور کردار ہے، بھرپور کردار ہے، جس طرح انہیں کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ حتیٰ کہ میں اپنے دوستوں میں، اپنے نمازیوں میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر میں نے کہا کہ بھائی اجاز نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ بھائی صاحب کوئی ایسا واقعہ ان کا زندگی کا آپ کے ساتھ سفر میں ہو، کسی محفل میں ہو، وہ آپ کو یاد ہو، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں ذرا۔ ہماری ختم نبوت کی ریلی تھی تو میں نے انہیں دعوت دی تو اس میں شرکت کی انہوں نے۔ اس دوران ان کا ایک قیمتی موبائل کسی نے نکال لیا۔ اب ان کے بڑے پن کا مظاہرہ دیکھیں کہ انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کہنے پہ ریلی میں شریک ہوا، میرا تو بڑا نقصان ہو گیا۔ کافی دنوں کے بعد مجھے کسی سے پتہ چلا، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ ہم ریلی پہ لے جاتے ہیں، کوئی سیاسی کوئی مسئلہ بن جائے، جی اسی تھوڑے نہ لائے تو یہ مسئلہ بن گیا، وہ مسئلہ بن گیا۔ ان کا ذاتی نقصان بھی ہوا، لیکن انہوں نے مجھے میرے سامنے ایک مرتبہ بھی اظہار نہیں کیا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن سے ان کے بڑے پن کا پتہ چلتا ہے، بڑا پن نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر پروگرام پہ میں انہیں دعوت دی، پروگرام میں پہنچے، دوسرے عمرا بھی، مالدار لوگ بھی آئے، لیکن جیسے بعض دفعہ دیکھتے ہیں نا کہ بندہ پریشان بیٹھا ہے، تنگ ہو کے بیٹھا ہے، بھائی اجاز آخر تک حشاش بشاش پوری توجہ کے ساتھ پورا پروگرام، وہ 2 گھنٹے رہا، 3 گھنٹے رہا، مکمل پروگرام اس نے سنا۔ جب پروگرام ختم ہوا تو علماء کرام سے باقاعدہ ملاقات کر کے مل کے سلام دعا کے پھر آیا۔ یعنی یہ ان میں بڑی خوبی تھی۔ ہم بہت لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کچھ آتے نہیں، کچھ آتے ہیں تو پھر جلدی چلے جاتے ہیں، پروگرام ختم تو پھر نکلیں گے، لیکن وہ مکمل پروگرام آخر تک، ٹھیک ہے نا، ان کی تو بہت ساری باتیں ہیں۔
محلے میں ان کا اچھا ایک اخلاق تھا، ویسے بھی وہ ہمدرد تھے، کئی گھرانوں کی خدمت وغیرہ بھی اس حوالے سے بھی وہ ماشاءاللہ اچھے دل کے مالک تھے۔ جب سے آپ کو ملے تب ان کا دینی لگاؤ آپ کی صحبت میں آ کر زیادہ بڑھا کہ آپ نے محسوس کیا اس چیز کو؟ یہ تو حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ان کا ماحول اور تھا، جب ادھر اٹیچ ہوئے پھر نماز، درس، جمعہ وغیرہ، بیانات وغیرہ، پھر محافل وغیرہ، تو پھر ان کا جذبہ بڑھا۔ اور ہمارے ایک علاقے میں میلاد کمیٹی تھی، پہلے پروگرام اس کے ہوتے تھے، پھر بھائی اجاز نے اس کو واقعی سنبھالا دیا، وہ صدر بنے، اور پھر انہوں نے بھرپور کوشش کی اور ہر پروگرام میں، ہر محفل میں انہوں نے چندہ سب سے بڑھ کر دیا، اپنے دوست احباب کو دعوت دی، اور اس مرتبہ میلاد کمیٹی کا بڑا اچھا پروگرام ہوا، اور اس میں خاصا کردار تھا بھائی اجاز صاحب کا۔ تو وہ صرف دنیاوی آدمی نہیں تھے بلکہ دینی آدمی تھے، مذہبی لگاؤ نے بڑا تھا۔ کافی لوگ دیکھے ہیں ان کو مذہبی لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود مذہبی لگاؤ بڑا تھا۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد مجھے یہاں 24 سال ماشاءاللہ ہونے والے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں نے ان کے فوت ہونے پر میرے ساتھ کیا ہے، تعزیت جو ہے نا بہت لوگوں نے کی ہے، جس طرح کہ بچوں ساتھ کر رہے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس مسجد کے مدرسے کے وہ صدر بھی تھے اور مفتی صاحب سے تعلق بھی تھا، اس ناطے سے انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا وقت ویسے گزارا۔ ان کے دوست احباب بھی سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب کے ساتھ کافی ان کا وقت گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، اللہ ان قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، آمین۔